السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، جمعیت علماء ہند نے پھر آج بہت ہی بڑا کارنامہ کر دیا ہے، اور آپ بھی سنیں گے تو آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا اور آپ کے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ کیا ہے پورا معاملہ، میں دوستوں آپ حضرات کو بتلاتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں لاسٹ تک آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے، اور پہلی بار اگر چینل پر آئیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے دوستوں، ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے جنوبی اور ترکی میں قیامت خیز زلزلے کو دور حاضر کا سب سے زیادہ دکھ اور صدمے والا واقعہ بتایا ہے، اور اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے ہر ممکن مدد کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج صبح جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی ترکی کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے فون پر اطلاع دی ہے کہ وہ استنبول پہنچ چکے ہیں۔ مقامی ذمہ داروں سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ وہ جنوبی اور وسط ترکی کے تباہ حال شہروں کا دورہ کریں گے اور وہاں متاثرہ اور بے گھر افراد کی امداد و تعاون کے امکانات کا جائزہ لیں گے۔ واضح ہو کہ جنوبی و وسط ترک میں مائنس سردی کا سامنا ہے۔ لاکھوں بچے، بوڑھے، خواتین کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایسی صورتحال کا جائزہ لیا جانا اور راحت رسانی وقت کی ضرورت ہے۔ اس کے مد نظر جمعیت علماء UK کی ٹیم بھی وہاں پہنچ گئی ہے۔ بھارت سے جمعیت علماء ہند کا بھی ایک وفد ترکی کے لیے جلد روانہ ہوگا، جو کاموں کو آگے بڑھانے میں دست تعاون بڑھائے گا۔ واضح ہو کہ ترکی کے 10 صوبوں میں اب تک کی دریافت کے مطابق 50,000 سے زائد انسان لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ 1,60,000 سے زائد عمارتیں، جن میں 5,20,000 مکانات تھے، منہدم یا شدید نقصان سے دوچار ہیں۔ تباہ حال شہروں میں انطاکیہ، شانلی، اورفا اور اناطولیہ جیسے تاریخی شہر بھی شامل ہیں۔ تو دوستو، یہ بہت ہی اچھی خبر نکل کر کے آئی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی دل کو جیت لیا ہے، اور مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب خود پہنچ گئے ہیں ترکی لوگوں کی مدد کے لیے۔ ماشاءاللہ ان کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور حکیم الدین قاسمی صاحب کو بھی اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور جمعیت علماء ہند کو اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اب آپ کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ آپ کو یہ مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب کا اور جمعیت علماء ہند کا قدم کیسا لگا؟ نیچے کمنٹ کر دیجئے، اور پہلی بار اگر چینل پر آئیں تو سبسکرائب کر کے جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔